بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرح آپ کو بھی اسی تجسس نے اس ویڈیو پر کلک کرنے کے لیے مجبور کیا ہوگا کہ اس شخص کے سامنے روٹی سے بھی کم فاصلے پر دروازے کی چابی پڑی ہے، لیکن یہ چابی چھوڑ کر روٹی کی فکر میں کیوں ہے؟ تو آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کہانی چیخ چیخ کر ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ اس تصویر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 200 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ وقت ہے جب انگریز بر صغیر میں قدم جما چکے تھے اور متحدہ ہندوستان کے گورنر جنرل کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون کے طور پر لارڈ میکالے نے برطانوی پارلیمان میں 2 فروری 1835 کو اپنے خطاب میں کہا، میں نے ہندوستان کے ہر خطے کا سفر کیا ہے، مجھے وہاں کوئی بھکاری اور چور نظر نہیں آیا۔ میں نے اس ملک میں بہت خوشحالی دیکھی ہے، لوگ اخلاقیات اور اقدار سے مالا مال ہیں، عمدہ سوچ کے مالک لوگ ہیں، اور میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو زیر نہیں کر سکتے جب تک ہم انہیں مذہبی اور ثقافتی طور پر توڑ نہ دیں، جو کہ ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب بدل دیں۔ اگر ہندوستانیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اشیاء سے بہتر ہے، تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقت میں ہماری مغلوب قوم بن کے رہ جائیں گے، جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد لارڈ میکالے کو ہی ہندوستان کا نظام تعلیم وضع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور ٹھیک 22 سال بعد 1857 میں اس نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا۔ ہندوستان کے لوگوں میں اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی چلی گئی، اور لوگوں نے ترقی کا ضامن اپنی زبان کے بجائے انگریزی زبان کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی سوچ پاک و ہند میں آج تک برقرار ہے، بلکہ اس کی جڑیں آج گہری در گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کی جو شکل ہے، اس کا ذمہ دار بھی لارڈ میکالے کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ حالانکہ لارڈ میکالے 28 دسمبر 1859 کو اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ مزید یہ کہ 1947 میں گوروں نے بھی اس سر زمین کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد 70 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، مگر ہم نے اپنا نظام تعلیم وضع نہیں کیا۔ آج تک نظام تعلیم وضع کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لارڈ میکالے تو مر گیا، مگر اس کے بعد کئی میکالے پیدا ہوتے رہے جو آج بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر قوم کو بہتر تعلیم سے آراستہ کر دیا جاتا تو کیا بھٹو خاندان اور نواز شریف جیسے جاہل لوگ پاکستان پر اتنا عرصہ حکومت کر پاتے؟ یہ قوم کب کا اس فرسودہ نظام تعلیم کو آگ لگا چکی ہوتی، اب تک پاکستان میں کئی انقلاب آ چکے ہوتے، پاکستان سپر پاور بن چکا ہوتا، یا کم سے کم آج جاپان اور جرمنی سے بہتر ہوتا۔ آپ کو جان بوجھ کر ایسی تعلیم دی جاتی رہی جس سے آپ روٹی کی فکر میں پڑے رہیں اور اپنی آزادی کو بھول جائیں۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ تصویر کیا کہہ رہی ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو میں مزید واضح کیے دیتا ہوں کہ جب کسی قوم پر حکمرانی کرنی مقصود ہو تو اسے اتنا اپاہج اور کمزور کر کے روٹی کی فکر میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں خیال تک ذہن میں نہ لا سکے۔ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں، تمہارے شعور پر سوالیہ نشان ہے، جاگ سکو تو جاگو۔